رات کے اس پہر سعد کا فون آنا زارون کو ٹھٹکا گیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ سعد بول رہا تھا، سر آپ کے فادر کا فون آیا تھا کہ آپ کا نمبر نہیں مل رہا، تو میں آپ کو اطلاع دے دوں، میم کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ فوراً گھر پہنچیں۔ وہ فون رکھ کے 10 منٹ میں گھر سے نکل گیا تھا اور جلدی سے نوال کے یہاں پہنچا۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ چونکہ نانی جان کی وصیت تھی کہ انتقال کے بعد ان کو کسی کا بھی انتظار کیے بغیر جلدی دفن کر دیا جائے، تو فجر میں ان کا جنازہ تھا۔ اس نے جنازے سے واپسی پہ نوال کو کافی دفعہ فون کیا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہاں کہنے کو تو بہت لوگ تھے، مگر زارون زیادہ کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی اسے عابد ماموں نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ قبرستان سے کہیں چلے گئے تھے، ورنہ ضرور نظر آتے، اور بڑے ماموں سے پوچھنا اسے اچھا نہیں لگا، تو وہ دل محسوس کے گھر آ گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ نوال کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے گا تو نوال کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گھر میں داخل ہوا۔ موبائل ٹیبل پہ رکھ کے وہ صوفے میں دھنس گیا، پھر اس کی پشت پہ سر رکھ کے آنکھیں موند لیں۔ وہ نوال کے لیے بہت فکر مند تھا، وہ اپنی نانی سے بہت قریب تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کے عابد ماموں کا نمبر ملایا، سامنے سے جلدی سے فون اٹھا لیا گیا۔ اسپیکر میں عابد ماموں کی آواز ابھری، ہاں زارون، تم کہاں چلے گئے؟ میں تمہیں کو دیکھ رہا تھا۔ زارون نے ایک سرد آہ بھری۔ اگر وہ مل جاتے تو وہ نوال سے مل لیتا۔ اسے اپنی جلد بازی پہ غصہ آیا۔ کیا تھا جو وہ گاڑی میں ہی ان کا انتظار کر لیتا، یا انہیں وہاں سے نکلتے ہوئے کال کر لیتا۔ عابد ماموں کے ہیلو بولنے پہ وہ چونکا۔ جی میں نے دیکھا آپ نظر نہیں آئے تو میں وہاں سے نکل آیا۔ نوال کیسی ہے؟ عابد ماموں نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے زارون، تم سمجھو کہ آج اس نے اپنی ماں کو کھویا ہے۔ زارون کے اندر تک بے سکونی اتر گئی۔ اس نے فون دوسرے کان سے لگایا۔ چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہہ کے فون رکھ دیا۔ وہ پوری رات کا جاگا ہوا تھا، شاور لے کے کافی پی گا تو بہتر ہوگا، یہ سوچ کے ساتھ وہ صوفے سے کھڑا ہوا، بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ بیڈ پہ بیٹھ کے اس نے جوتے اتارے، پھر مڑ کے بیڈ پہ دیکھا تو نوال کی ڈائری کھلی پڑی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھنے کی نیت سے ڈائری اٹھائی تو ہاتھ سے سلپ ہو کے ڈائری زمین پہ گری، اور بہت سارے کاغذ ڈائری میں سے نکل کے زمین پہ بکھر گئے۔ زارون نے جھک کے سارے کاغذ جمع کیے۔ ایک کاغذ کی تحریر نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ کیا ہوا، پہچانا نہیں؟ میں آپ کی بیٹی نوال، کچھ سال پہلے تک جس سے محبت کا آپ ہر وقت دم بھرتے تھے۔ آپ کو کچھ یاد آیا؟ مگر آپ صرف دم ہی بھرتے تھے، میرے لیے آپ کے پاس ٹائم کبھی نہیں ہوتا تھا، اور آپ مجھے بہت سارے نوٹ پکڑا کے اپنا فرض پورا کر دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے، اکثر آپ امی سے کہا کرتے تھے کہ اس نے تمہارا نام غلط رکھ دیا ہے، اس کا نام عالیہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مغروریت دیکھی ہے تم نے۔ اور جب میں پٹر پٹر انگریزی میں لوگوں سے باتیں کر رہی ہوتی تھی تو کیسے آپ مذاق میں مجھے چڑھاتے ہوئے کہتے تھے، I love in English, I talk in English, I walk in English. English is a very funny language. اور میں ہر بار اتنی زور سے ہنستی تھی۔ بابا پتہ ہے کیوں ہنستی تھی؟ کیونکہ آپ تو میرے ہیرو تھے۔ آپ کو یاد ہے؟ ارے نہیں، آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ ایک دفعہ آپ نے لڑائی کے دوران طلاق 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 بول کر بہت آرام سے ہم سے اپنا رشتہ ختم کر لیا، اور امی نے بھی دوسری شادی کر لی۔ نیا ابا بڑے اچھے تھے، مجھے روز چاکلیٹ دلاتے تھے، امی کو بھی خوش رکھتے تھے، مگر میں دل ہی دل میں آپ کو روز بہت یاد کرتی تھی۔ سچ میں بابا، میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ جب کلاس میں لڑکیاں اپنے بابا کی بات کرتیں تو مجھے آپ بہت یاد آتے۔ جب بھی میں کسی کو اس کے بابا کے ساتھ دیکھتی تو آپ مجھے جب بہت یاد آتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ میں جب بھی آپ کو یاد کر کے پکاروں گی، چاہے وہ خواب میں ہی صحیح، مگر آپ فوراً سے آ جائیں گے۔
مگر ہوا کچھ یوں کہ ایک دن امی مجھے نئے ابا کے گھر میں اکیلا چھوڑ کے لاہور کسی کام سے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ آپ کو یاد تو ہوگا میں اپنے بیڈ پہ ہمیشہ بہت پیاری نیٹ لگواتی تھی۔ مجھے پرنسز والے بیڈ بہت پسند ہے، اور میں آپ کی پرنسس ہی تو تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے گھر میں اکیلا پا کے وہ نئے ابا ہلکے سے میرا نیٹ ہٹا کے میرے بستر میں گھس آئے تھے۔ میں سو رہی تھی بابا، سچ میں سو رہی تھی۔ اچانک سے کچھ محسوس ہوا۔ ایک ہاتھ میری کمر پہ تھا، دوسرا ہاتھ میرے بالوں میں تھا، اور وہ اپنے بھدے ہونٹوں سے میرے جسم پہ کچھ کر رہے تھے، مانو سونگھ رہے تھے اپنے نئے شکار کو۔ اس کی لمبی انگلیاں اس جونک کی طرح تھیں جو ہٹانے کے بعد بھی اپنے نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ ارے میرا بچہ! ایک دفعہ مجھے لگا آپ ہیں بابا، اتنے پیار سے تو آپ ہی پکارتے تھے مجھے۔ آپ خواب سے نکل کے میرے پاس آ گئے۔ بابا آپ کو پتہ ہے میری آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہاں آپ نہیں تھے، نئے ابا تھے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ہوش آ گیا تھا۔ میں انہیں دھکا دے رہی تھی، میں کہہ رہی تھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں امی کو بتا دوں گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں امی کو بتا دوں گی۔ مگر ایک منٹ، میں امی کو بتا دوں گی میں نے ایسا کیوں کہا؟ میرا دل تو چیخ چیخ کے آپ کو بلا رہا تھا۔ بابا، میں بابا کو بتا دوں گی، میں بابا کو بتا دوں گی، بابا بابا بابا۔ کبھی میرا دماغ چیختا بابا بابا، اور میری زبان چیختی امی امی۔ آپ کو سنائی دیا تھا؟ میں چیخ رہی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ درد ہو رہا ہے۔ ابا نہیں، اماں۔ کیا آپ کو اس تبدیلی کی آواز آئی تھی؟ ایک ہی رات میں امی کو میں نے اماں بنا دیا، کیونکہ اب بابا والا کام بھی انہی کو کرنا تھا۔ پھر میں نے انہیں بہت زور کا ایک پیر مارا اور میں وہاں سے بھاگی۔ دوسرے کمرے میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور میں شاید آج تک اسی کمرے میں بند ہوں۔ کچھ پیدا ہوا تھا اس دن۔ کیا احساس ہوا تھا آپ کو؟ نفرت نے ہلکے سے دستک دی تھی۔ ایک دل ٹوٹا تھا اس دن۔ ایک 11 سال کی لڑکی تباہ ہوئی تھی اس دن۔ کیا پتہ چلا تھا آپ کو؟ وہ لڑکی 2 دن اسی کمرے میں پڑی روتی رہی۔ کیا آپ کو آواز آئی تھی؟ نہیں آئی نا؟ آتی بھی کیسے؟ وہ لڑکی روئی نہیں تھی، نہ وہ آج روئی ہے اور نہ کل روئے گی، کیونکہ وہ لڑکی نوال تھی، آپ کی نوال۔ آپ کو یاد ہے؟ بھلا کیسے یاد ہوگا؟ کیونکہ وہ لڑکی مر جو چکی ہے۔ پتہ چلا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو سوچا کہ خط لکھ دوں، مگر لگتا ہے کہ اور بہت سے خطوں کی طرح یہ خط بھی اسی ڈائری میں ہی پڑا رہ جائے گا۔ اپنا خیال رکھنا بابا، نوال۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے ایک ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑے اور دوسرا ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے جمائے خالی نظروں سے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا، بالکل ساکن اور جامد۔ پھر اچانک ایک دم سے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کو اس سب میں خود کا قصور محسوس ہونے لگا۔ اسے آج بھی یاد تھا نوال کے ساتھ جب اس کی دوستی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ نوال کے ساتھ کہیں کچھ ہو نہ جائے، ویسا جیسا اس کے ساتھ ہوا۔ کہیں کوئی ایک اور زارون نہ پیدا ہو جائے، کہیں نوال کے گھر کے نوکر اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، کہیں اس کی طرح نوال کا بچپن بھی برباد نہ ہو جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں نقب گھر والے ہی لگا دیں گے۔ اس نے نوال کو اپنے طور پہ بہت بار ایسی کارٹون ویڈیوز دکھائیں جس سے اس کو تھوڑا بہت ہی مگر اچھے برے کا معلوم ہو، اور وہ نوال کو کتنا سمجھاتا تھا کہ گھر کے نوکروں سے دور رہا کرو۔ زارون کو آج بھی یاد تھا کہ اسکول سے واپسی پہ وہ نوال کو اس کے گھر کے اندر تک چھوڑنے جاتا تھا، اور اگر گھر میں اس کی امی نہ ہوتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آتا تھا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ وہ اگر سو جاتی تو زارون آفندی باوجود نیند کے نہیں سوتا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اسے لگا کہ شیطان ایک کونے میں کھڑا ہنس رہا ہو،
اس کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کے زمین بوس ہو گیا۔ اس نے بہت ہمت کر کے جھک کے زمین سے ڈائری اٹھائی۔ کاغذ اب بھی زمین پہ بکھرے تھے۔ سن ہوتے دماغ اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ بہت سارے صفحے آگے پیچھے کرتے وہ ایک جگہ پہ رک گیا۔ فقط ایک شخص کی قلت مارے گی ہمیں، وہ ایک شخص جو آب حیات جیسا ہے۔ پلیز واپس آ جاؤ زاوی۔ وہ انجانے میں ہی صحیح اس کی اذیتوں کا ذمہ دار تھا۔ اگر اس کے باپ نے اس کے ساتھ برا کیا تھا تو اچھا تو زارون آفندی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر اس کے باپ نے اس کے سر سے چھت چھینی تھی تو اس کے شوہر نے اس کے سر سے وہ سایہ چھینا جس کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر وہ تو ایسا گیا کہ پلٹ کے نہیں آیا۔ اس نے کچھ صفحے پلٹے تو لکھا تھا، امی مجھے کبھی اس بات کا دکھ نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے خاموش کروا دیا۔ آپ نے اپنا گھر بچا لیا۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کیسے اتنی ناسمجھ ہو گئیں۔ آپ کیوں اپنی بیٹی کو اس کے سوتیلے باپ کے پاس چھوڑ کے چلی گئیں؟ کیا آپ کو زمانے کی اونچ نیچ کا، لوگوں کی نیتوں کا معلوم نہیں تھا؟ امی آپ بچی تو نہیں تھی۔ آگے بھی بہت کچھ لکھا تھا، مگر زارون نے ڈائری بند کی اور جھک کے سارے پیپرز اکٹھے کر کے ڈائری میں رکھے اور سب چیزیں سائڈ ٹیبل میں رکھ دی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ لوگ جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے ان کی تکلیف آپ کو خود میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سردیوں کا موسم تھا مگر اس کا دم پھر بھی گھٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کے کمرے کی کھڑکی کھول کے ایک لمبا سانس کھینچا، مگر پھر بھی سکون نہ ملا تو ہاتھ کا مکہ بنا کے زور سے دیوار پہ دے مارا۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتے، اس آدمی کا قتل کرتے۔ اس نے فون اٹھا کے ایک نمبر ملایا۔ کچھ بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ وہ بغیر سلام دعا کے مدعے پہ آیا۔ ایک نام اور پتہ بھیج رہا ہوں، مجھے اس کی مکمل معلومات چاہیے اور اس کے اگلے پچھلے سارے کالے دھندے۔ آگے کی بات سنے بغیر اس نے فون کاٹ دیا۔ پھر ایک نمبر اور ملایا۔ سامنے سے فون تھوڑی تاخیر سے مگر اٹھا لیا گیا۔ ہاں صفدر، اتنی صبح فون کرنے کے لیے معذرت، مگر تھوڑا ارجنٹ ہے۔ ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے اس کی لوکیشن چاہیے۔ سامنے والے کی بات سننے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ ایک کان سے فون دوسرے کان پہ لگائے، دوسرا ہاتھ کبھی منہ پہ پھیرتا، کبھی بالوں پہ پھیرتا، ادھر سے ادھر چکر لگاتا۔ وہ حد سے زیادہ بے چین معلوم ہوتا تھا۔ فون پہ الوداعی کلمات کہتا، موبائل بیڈ پہ اچھال چکا تھا۔ پھر اگلے 20 منٹ میں وہ کال فون سے لگائے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اسپیکر سے سعد کی نیند میں ڈوبی آواز ابھر رہی تھی۔ جی سر۔ ہاں سعد، میں کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں، کچھ دن میں آ جاؤں گا۔ ساری میٹنگز نیکسٹ ویکینڈ پہ لے جاؤ اور فالکن والوں سے میری میٹنگ آن لائن کروا دینا، اور ہاں میڈم کو بھی بتا دینا کہ میں بہت ضروری کام سے گیا ہوں۔ وہ اور بھی باتیں کرتا گاڑی نکالتا روڈ پہ لے آیا تھا۔ آج پورے ایک ہفتے کے بعد وہ نوال کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ عابد ماموں اس کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے آہستہ سے دروازے کا نوب گھمایا کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ نوال سو رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک لمحے کو تو اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ جب نظر آہستہ آہستہ صاف ہوئی تو کمرہ نیم تاریک تھا۔ نوال بیڈ کے بیچ میں کمبل منہ تک اوڑھے سو رہی تھی۔ زارون نے دروازہ بند کر کے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے، ہاتھ بڑھا کے کمبل سائیڈ پہ کر کے اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی، تکیا صحیح کیا اور اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا۔ اب جو بھی بات چیت ہونی تھی نوال کے اٹھنے کے بعد ہی ہونی تھی۔ دل تو شدت سے چاہ رہا تھا کہ نوال کو کھینچ کے خود سے لگا لے، مگر وہ اس کی نیند کسی طور خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے تھپک تھپک کے سلایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نوال اس سے بہت زیادہ ناراض ہے، مگر جو کام وہ کرنے گیا تھا اگر جانے سے پہلے اس سے مل لیتا تو شاید جا نہیں پاتا۔ منا بھی لوں گا، گلے بھی لگاؤں گا، ابھی تو دیکھ رہا ہوں اسے خفا کر کے۔ موبائل کی ہلکی سی وائبریشن سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔
نیم وا آنکھوں سے اس نے موبائل اٹھا کے کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف عابد ماموں کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، نوال، ہم لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں، اعجاز بھائی کو کسی نے بہت بری طرح سے مارا ہے، 3 دن سے وہ گھر سے غائب تھے۔ باجی کے موبائل پہ انہی کے نمبر سے میسج آیا تھا کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، تو وہ بھی پریشان نہیں ہوئی۔ تمہیں تو معلوم ہے وہ امی کے انتقال پہ بھی نہیں آئے تھے کہ جب تدفین کر رہے ہو تو میرے آنے کا کیا فائدہ، اور باجی کو بھی دوسرے دن واپس بلا لیا تھا کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے اور بچے گھر میں اکیلے ہیں، جبکہ اتنے بھی کوئی بچے نہیں ہیں۔ پھر بھی باجی بغیر کوئی سوال کیے خاموشی سے چلی گئیں، مگر آج صبح نامعلوم لوگ انہیں گھر کے باہر پھینک کے گئے ہیں۔ گارڈ نے ہی سب سے پہلے دیکھا تھا، پھر ہسپتال لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جسم بھی سگریٹ سے داغا گیا ہے۔ نوال کی نیند تو جیسے بھک سے اڑ گئی، وہ جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی، لبوں سے بے اختیار نکلا، کس نے؟ مجھے نہیں معلوم، سب نے منہ ڈھکا ہوا تھا، مگر نوال، مجھے لگتا ہے یہ پرانی دشمنی کا معاملہ ہے۔ میں صبور بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ ویسے اب میں تمہاری طرف سے بے فکر ہو کے جا رہا ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں، مگر انہوں نے اپنی کہہ کے جلدی سے فون بند کر دیا۔ فون رکھ کر وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی۔ عجیب سی بات تھی، دل کے کسی کونے میں اس خبر نے اسے سکون بھی دیا تھا۔ اس کے دل میں یہی خیال ابھرا کہ ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی بچے کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ وہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ چاہ کے بھی بھلا نہیں پاتی تھی۔ اسے اپنی ماں سے شکایت یہ نہیں تھی کہ انہوں نے بات دبا کے اپنا گھر بچایا، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے اس درندے کے ساتھ تنہا کیوں چھوڑا۔ وہ تو بچی تھی، اور ماں بچی نہیں تھی، وہ اسے کہیں بھی لے جا سکتی تھیں۔ اچھی خاصی سمجھدار عورتیں اس معاملے میں آ کے پتہ نہیں کیوں بے عقل ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بے قابو بہنے لگے اور پھر سوچ کے دھاگے گھوم کے پھر سے نانی پہ آ گئے۔ اس نے حساب لگایا، نانی کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ دنیا کے لیے وہ اس کی نانی تھی، مگر اس کے لیے وہ ایک مضبوط حصار تھی۔ وہ ہاتھ جو ہمیشہ دعا کے لیے اٹھتے تھے اب نہیں رہے۔ وہ دونوں گھٹنے سمیٹ کے بیٹھ گئی اور سر ان میں چھپا لیا۔ کئی دن سے وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، وہ تنہا ہو چکی تھی، کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنا دکھ کہہ سکے۔ زارون بھی نہ جانے کہاں غائب تھا، اسے کم از کم ایک بار تو آنا چاہیے تھا۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے؟ اسی سوچ میں تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے نانی ہو۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھیں اٹھائیں تو سامنے زارون بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے اس کی سسکی نکل گئی۔ زارون نے اسے سینے سے لگایا تو وہ شدت سے رو پڑی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہچکیاں تھم گئیں تو زارون نے اسے آہستہ سے الگ کیا، سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دی اور لائٹ آن کر دی۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہی تھی۔ زارون نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بے خوابی سے آنکھوں میں سرخ ڈورے نمایاں تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ چند دن پہلے کی وہ نوال کہیں گم ہو چکی تھی۔ زارون کا دل سکڑ گیا۔ اس نے سوچا عابد ماموں ٹھیک کہتے ہیں، نوال کو اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، یہ یہاں رہی تو بیمار ہو جائے گی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا، نرمی سے اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے کیے، پھر بولا تو لہجے میں اس کے لیے فکر مندی صاف ظاہر تھی، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دکھ بہت بڑا ہے اور یہ بھی کہ تمہیں سنبھلنے میں وقت لگے گا، مگر یوں خود کو نظر انداز کرنے سے نانی جان واپس تو نہیں آ جائیں گی، بلکہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ پلیز اپنا خیال رکھو۔ نوال خاموش ہی رہی، مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آخر کار زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ جاؤ شاباش، اچھے سے شاور لے کے آؤ، اچھا محسوس کرو گی۔ وہ بھی بغیر کسی بحث کے خاموشی سے الماری سے کپڑے نکال کے واش روم میں چلی گئی۔ زارون نے 2 پیزا آرڈر کیے۔ جب وہ واپس آئی تو پیزا آ چکے تھے۔ نوال نے بمشکل 2 سلائس کھائے۔ زارون پیزے سے انصاف کرتا مسلسل کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ پھر فون رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، میں آفس کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ،
ہم گھر چلیں گے، وہ بڑی عجلت میں کہتا جانے لگا اور پھر دروازے تک جا کے جیسے کچھ یاد آنے پہ واپس مڑا۔ نوال چہرہ اوپر کیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا، جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی کوہ نور بھی دے تو میں سودا نہ کروں، اس کے عشق سے بھری ہے میرے دل کی تجوری۔ پھر وہ تو چلا گیا، مگر نوال کتنی دیر اس کے لفظوں کو سوچتی، اپنے دل کے پرسکون ہونے کے بارے میں سوچتی ہی رہ گئی۔ اللہ نے یہ کیسا عجیب رشتہ بنایا ہے۔ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ لڑے بھی تو اسی سے لڑے، اور اگر روئے تو اسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اپنی پریشانی زارون کو صرف بتا بھی دے گی تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے پریشانی ختم ہو یا نہ ہو۔ یہ فیلنگ ہے کہ کوئی ہے جو آپ کے ساتھ ہر پل کھڑا ہے، شوہر کا ساتھ اتنا سکون دیتا ہے۔ زارون کے لفظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے انداز میں جو اپنائیت تھی وہی نوال کے دل کو تھامے ہوئے تھی۔ وہ پہلے بھی اس کے بغیر رہتی تھی، مگر یہ کچھ دن اس نے جیسے گزارے تھے صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی۔ نوال نے گھڑی دیکھی، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ پہلے نماز، پھر سوچوں گی کہ زارون کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ آفس سے نکلنے سے پہلے بھی اور نکلنے کے بعد بھی زارون نوال کو کئی بار فون کر چکا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی کال ریسیو نہیں کی۔ اب وہ ان کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہارن دیا تو گارڈ نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ گھر کے ملازموں میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ آخرکار وہ اس گھر کا داماد تھا اور نوال بی بی کے سر کا تاج۔ اس کا خاص پروٹوکول تو بنتا ہی تھا۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ مالی بابا دوڑتے ہوئے آئے۔ نہ صرف گرم جوشی سے استقبال کیا بلکہ اپنی بیٹی کو بولا کہ نوال کے کمرے تک چھوڑنے بھیج دیں، جیسے انہوں نے زارون کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا تو نوال ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، مگر وہ اسی حلیے میں تھی جس میں وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ زارون نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کیا۔ نوال نے اسے اس طرح نظر انداز کیا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ زارون آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، شیشے میں اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ ماتھے پہ ہلکی سی شکن تھی اور وہ اپنے بالوں میں بے دلی سے برش چلا رہی تھی۔ زارون نے جھک کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے نہ لڑو، نہ ناراض ہو، بس اس ناچیز کی اتنی سی گزارش ہے کہ گھر چل کے لڑ لو۔ نوال نے نظر اٹھائی۔ زارون مسکین سی شکل بنا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر اس بار وہ اتنی آسانی سے نہیں پگھلے گی۔ پہلے ہی بہت رو چکی تھی اور اب زارون کو اس کی آنکھیں پہلے جیسی خالی اور ویران نہیں لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ زارون کی نگاہوں میں عاجزی تھی، خاموش معافی تھی، اور نوال کی آنکھوں میں اتنی ہی بے دردی سے اس معافی کو رد کر دینے والی شان۔ نوال نے فوراً نظریں موڑ لی۔ کمبخت دل کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ زارون نے اس کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، اس ناچیز سے نادانی میں خود غرضی ہو گئی ہے، دل سے معذرت ہوا ہوں، اس بار معاف کر دیجیے، آپ کی ناراضگی ہمارے دل کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش زارون کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ نوال نے بمشکل حلق تر کیا۔ شیشے میں نظر پڑی تو آدھے کھلے دروازے سے وہ بڑی ممانی کے لہراتے آنچل کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ چند دنوں میں انہوں نے نوال کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کتنی ہی بار وہ سن چکی تھی، زارون نہیں آیا، کوئی تو بات ہے جو باہر سے ہی چلا گیا، کوئی تو بات ہے جو نوال اتنے دن سے یہاں پڑی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، اسے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہوتی ہے۔ ایسی باتیں سن سن کے وہ بیزار ہو چکی تھی۔ نوال نے اپنی ساری گھبراہٹ پہ قابو پایا اور ایک گہری سانس لی اور پھر پلٹی۔ وہ تو کوئی اور ہی نوال تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھ زارون کی گردن کے گرد لپیٹے اور مسکرائی۔
تو زارون کو لگا جیسے وقت یہاں ہی تھم گیا ہو، جیسے کائنات کی ساری خوبصورتی اس کے ڈمپل اور اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ مگر پھر جیسے وہ نوال کی بات سے ہوش میں آیا، جو مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، دروازے پہ بڑی ممانی کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ زارون نے ایک آئی برو اٹھائی، مطلب ہاں تو سن رہی ہیں تو کیا کریں پھر؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے قریب کیا۔ بتاؤ، گھر چل رہی ہو یا ابھی انہیں اندر بلا لوں؟ نوال نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون نے شیشے میں غور سے دیکھا، وہ اس وقت بھی کھڑی تھی اور وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے نوال کو دیکھا۔ بولو، چل رہی ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے معلوم تھا وہ ایسے ہی دھمکی دے رہا ہے، ایسا کرے گا نہیں، مگر زارون نے ایک ہی لمحے میں خود کو اس سے آزاد کروا کے دروازہ کھولا اور ایسے بن گیا جیسے جانتا ہی نہ ہو کہ وہ باہر کھڑی ہیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ نوال کتنی ضدی ہے اور عابد ماموں یہاں نہیں تھے اور وہ بار بار یہاں کے چکر لگانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ غصہ کرے گی، ناراض ہوگی، وہ گھر جا کے اسے منا لے گا، مگر یہاں تو منانا اسے بہت مشکل تھا۔ بس وہ کسی بھی صورت اسے گھر لے کے جانا چاہتا تھا۔ چہرے پہ مصنوعی حیرت سجائے وہ ان سے مخاطب ہوا۔ ارے آپ کب آئیں؟ آ جائیں، اندر آ جائیں، میں تو بس جا رہا ہوں، نوال کو لینے آیا تھا مگر یہ ابھی جانا نہیں چاہتی۔ اس کی بات پہ ممانی کے ماتھے پہ ڈھیروں بل پڑے۔ وہ کمرے میں آئیں تو نوال کا سر خود بخود نیچے جھک گیا۔ وہ شاید زندگی میں کبھی بھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر اپنا سامان پیک کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کے احسانوں تلے دبے ہوں تو ان سے جڑے لوگوں کے سامنے بھی آپ کبھی سر نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ اس شخص کی شریک حیات تھی جس نے اس پہ ان گنت احسانات کیے تھے۔ یہ عزت کی چھت بڑے ماموں کی مرہون منت تھی۔ وہ بے شک کسی سے اظہار نہیں کرتے تھے، مگر اس گھر کے ہر فرد کی انہیں فکر ہوتی تھی۔ اس کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ 9th کلاس میں آئی۔ اس وقت بڑے ماموں نے اس کا اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور پھر اس روز سے اسے کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ صرف یہ نہیں کیا تھا، پھر وہ جیسے جیسے بڑی ہوئی، ماموں خود اس کا خرچہ بڑھاتے رہے جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو گئی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے بے شمار احسانات اور یادیں تھیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں اسے کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، باقی سب کے لیے وہ فالتو سامان کی طرح ہی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ احساس کمتری اود کر آئی تھی۔ ان سوچوں میں وہ کب گاڑی تک آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش میں وہ اس وقت آئی جس وقت زارون گاڑی کی ڈگی بند کر کے اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں مرچی سی لگنے لگی۔ زارون نے گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پہ گاڑی ڈالتے گاہے بگاہے کئی بار اسے گردن موڑ کے دیکھا۔ چہرے پہ نقاب کی وجہ سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ ابھی گاڑی تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی کہ گاڑی میں نوال کی آواز گونجی۔ گاڑی روکیں۔ زارون کو لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس نے گردن موڑ کے نوال کو دیکھا۔ وہ ہنوز چہرہ دوسری طرف کیے ہوئے تھی۔ ابھی وہ تھوڑا اور آگے بڑھے تھے کہ اس نے چہرہ موڑ کے زارون کی طرف دیکھا تو آنکھیں دل کے غبار سے لبالب بھری تھیں۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی اچانک پکڑ کے اپنی طرف گھمایا کہ لمحے بھر کے لیے زارون کو لگا کہ اب وہ انہونی ہونے سے کسی طور نہیں بچ سکتے۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس وقت روڈ پہ اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ چونکہ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی تو وہ کوشش کے باوجود گاڑی کو سائیڈ میں لگے پول پہ رکنے سے نہیں بچا سکا۔ دونوں زور سے جا کے سامنے لگتے اگر سیٹ بیلٹ نہ لگایا ہوتا۔ زارون نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی تو وہ بھی نہیں ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑی زور سے اسٹیئرنگ وہیل پہ مارے، پھر اپنا موبائل اٹھا کے سعد کو فون ملایا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ ہاں سعد، میری گاڑی خان لیبارٹری کی لائن میں جو پارک ہے وہاں خراب ہو گئی ہے، جلدی سے ڈرائیور کو دوسری گاڑی لے کے بھیجو۔ سامنے سے اس نے شاید ڈرائیور کے نہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ زارون نے اس کی بات کاٹی اور تیز آواز میں بولا، آئی ڈونٹ کیئر کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، مجھے جلد سے جلد یہاں پہ گاڑی چاہیے۔ سعد نے آگے سے پتہ نہیں کیا بولا کہ وہ ایک دم دھاڑا۔ سعد!
اگر تمہاری پریزیڈنٹ سے بھی میٹنگ ہے تو وہ بھی کینسل کر دو اور گاڑی لے کے فوراً یہاں آؤ۔ اور پھر لائن ڈسکنیکٹ کر کے فون زور سے ڈیش بورڈ پہ پھینکا۔ پھر ایک ہاتھ سے گلاسز اتار کے دوسرا ہاتھ اس طرح بھی انداز میں منہ پہ پھیرا۔ پھر گلاسز لگا کے آستینوں کے کف کھول کے فولڈ کر رہا تھا کہ سسکیوں کی آواز پہ گردن موڑ کے دیکھا تو محترمہ زور و شور سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ وہ کتنا ہی مضبوط ہو جائے، کتنا ہی بڑا بزنس مین بن جائے، مگر اس لڑکی کے سامنے پتہ نہیں کیوں خود کو بے بس محسوس کرتا تھا، اور کہیں نہ کہیں زارون آفندی کو خود کی اس بے بسی پہ ٹوٹ کے پیار آتا تھا کہ اگر محبوب کے سامنے خود کو خاک نہ کیا تو کیا کیا، زیرو نہ کیا تو کیسا محبوب بھلا۔ وہ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کے باہر نکلا، پھر دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول کے نوال کا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتارا، پھر گاڑی لاک کی، پھر اسے ساتھ لیے پارک کے باہر بنی بینچ پہ آ بیٹھا اور جیب سے ایک ٹشو نکال کے نوال کی طرف بڑھایا، جسے نوال نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ جب زارون نے اس کی طرف دیکھا تو سوجی ہوئی آنکھوں نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نوال نے ایک دم اس پہ پھر روڈ پہ نظر ڈالی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ اس کی نظروں نے بڑی بےتابی سے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ کتنا تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھان کے آ رہا تھا۔ آنکھوں میں بے خوابی کی سرخی صاف ظاہر تھی، بڑی ہوئی شیو، تھکن زدہ چہرہ۔ یہ شخص اس کی تقدیر میں تو تھا لیکن آسانی سے نہیں ملا تھا۔ لوگوں کی کتنی باتیں برداشت کی تھی، کیا کیا نہیں سنا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے یوں جھک گیا جیسے اپنی ہر خطا کا انصاف اس سے ابھی سے چاہتا ہو۔ اب اس کے دونوں ہاتھ زارون کے ہاتھوں میں تھے۔ نوال نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بڑی غور سے دونوں کے ہاتھ دیکھے۔ اس کو پا لینا تو جیت نہیں تھی، اصل امتحان تو اسے سنبھالنا تھا، اسے ان تلخیوں کو بھلانے میں مدد کرنا تھا۔ وہ اور کچھ بھی سوچتی مگر زارون کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں، جو کہنا ہے کہہ دو، جتنا غصہ ہے نکال دو، تمہارا ہر غصہ شکوہ جائز ہے، تم جو چاہے سزا دے دو، مجھے منظور ہے۔ جب جب تم کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی ان تمام وقت میں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں تو بس خود کو سلجھا رہا تھا یا ڈھونڈ رہا تھا، تمہیں لے کے کوئی الجھن ہے ایسا کبھی نہیں سوچنا۔ یہ کہتا وہ سر جھکا گیا۔ نوال نے ایک لمبی سانس کھینچ کے جیسے بہت سی کثافت دور کرنے کی صحیح کی، پھر نظر زارون سے ہٹا کے آسمان پہ چمکتے تاروں پہ لگا دی، اور جب بولی تو زارون کو لگا جیسے دل کو راحت مل گئی ہو۔ اس کی آواز ایسے ہی تو سکون بخشتی تھی۔ وہ بول رہی تھی، میں آپ کے لیے ہارون بننا چاہتی ہوں۔ زارون نے کچھ نہ سمجھی سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو نوال نے اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نوال نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے فرعون سے بات کریں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ دیکھا جائے تو وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ ہماری ناقص عقل تو یہی سوچے گی کہ ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مگر انہیں ضرورت تھی، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کام میں آپ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیں۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ہارون نے فرعون سے جا کے لڑنا تھا یا ان کو راستہ بتانا تھا یا ان کو گائیڈ کرنا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ بس حضرت ہارون کا ہونا انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ تو ہم سب کی زندگی میں ہمیں ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ہونے سے خود بخود ہماری چیزیں بدل جاتی ہیں، جن کے ساتھ ہونے سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو میں، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، نوال زارون بہروز آفندی کے لیے ہارون بننا چاہتے ہوں۔ پھر زارون کے دونوں ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔
پھر بولی تو آواز بہت ضبط کرنے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی، میں کاش آپ کو اپنا دل نکال کے دکھا سکتی، اس میں آپ کا مقام آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں آپ کو یہ باتیں بار بار نہیں بولوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ بے شک اس ماضی کو بھلانا آسان نہیں ہے، مگر میں اسے بھلانے میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ اب آپ کی پریشانی، آپ کا دکھ اب صرف آپ کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ میرے لیے اس وقت صرف وہ ہے جو آپ کے ساتھ گزرا، باقی تو بس تھکن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ روڈ پہ کبھی کبھی کوئی گاڑی گزرتی تو فضا میں ظن کا شور پیدا ہوتا اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف بول نہیں رہی، وہ درد کے اس حصے کو چھو رہی تھی جہاں تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا تھا، جیسے اس کی آواز کسی پرانی درد بھری یاد کو تھپکی دے رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ آپ سو جاؤ، میں تمہارے سرہانے بیٹھی ہوں، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر نوال سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور آسمان کو دیکھ رہی تھی، اور وہ نوال کو تک رہا تھا کہ اس سکوت کو موبائل کی آواز نے توڑا۔ نوال کا موبائل اس کے عبائے کی پاکٹ میں چیخ رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا تو اسکرین پہ سعد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے موبائل زارون کی طرف بڑھایا۔ اس نے موبائل آن کر کے ہیلو بولا تو اسپیکر سے سعد کی آواز ابھری، سر میں بس پہنچ رہا ہوں۔ زارون نے ٹھیک ہے کہہ کے فون بند کر کے نوال کی طرف بڑھا دیا، جسے نوال نے خاموشی سے تھام لیا۔ زارون نے گلا کھنکار کے سلسلہ کلام جوڑا، تو پھر میں سمجھوں کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ نوال نے آنکھیں سکیڑ کے اسے گھورا اور نفی میں سر ہلایا۔ میری کچھ شرطیں ہیں۔ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ بولی، نمبر 1، مجھے ہر اس جگہ کا ایڈریس چاہیے جہاں پہ مجھے بتائے بغیر آپ جائیں گے تو میں آپ کو آرام سے تلاش کر سکوں۔ بول کے اس نے زارون کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، ٹھیک ہے مل جائے گا۔ نمبر 2، آپ سعد کو 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیں، کیونکہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں اور اس نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ زارون نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو نوال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ آپ کے پاس نا کا آپشن نہیں ہے۔ تیسری شرط، میں 1 مہینے تک کھانا نہیں پکاؤں گی، تینوں ٹائم کا کھانا آپ بنائیں گے۔ اب جو میں بولنے لگی ہوں اس کو آپ شرط سمجھیں یا سزا آپ کی مرضی ہے۔ زارون نے ایک آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا تو نوال نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون نے تابیداری سے دائیں اور بائیں میں گردن ہلائی تو نوال کو کچھ حوصلہ ملا۔ اب آپ نے کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنی ہے، صرف 20 دفعہ، تو یہ ساری لڑائی یہیں دفن کر کے گھر جائیں گے، ورنہ یہ لڑائی گھر تک جائے گی، اور پھر کتنے دن تک چلے گی یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ زارون نے اسے ایسے دیکھا جیسے اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ نوال نے لب دبا کے رخ موڑ لیا۔ جب وہ بولی تو آواز میں شرارت صاف ظاہر تھی، موڈ بن جائے تو سامنے آ کے شروع ہو جائیے گا۔ اور جس وقت زارون کی صدمے میں ڈوبی آواز کان میں پڑی تو وہ اپنی ہنسی کا گلا بڑی مشکل سے گھونٹ پائی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار میں کیسے، الفاظ جیسے بے ترتیب ہو گئے تھے۔ پھر کوئی فیصلہ کر کے وہ اٹھا اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تو نوال بھی لب دبا کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زارون نے قدم آگے بڑھا کے اسے نظروں کی گرفت میں لیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے پھر اسے آہستہ سے بولا، میں نہیں جانتا مجھے کب تم سے اتنی محبت ہوئی، کب میں تمہارے ساتھ کو دل ہی دل میں خدا سے مانگنے لگا۔ جب تک مجھے سمجھ میں آیا، جب تک تمہیں سوچنے کی مجھے عادت ہو گئی تھی، اور پھر تم میری زندگی میں میری خاص جگہ پہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہارے ساتھ مروں گا، کیونکہ کوئی ساتھ نہیں مرتا۔ میں زندگی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کبھی پیچھے تو کبھی آگے۔ مجھے ان چند دنوں میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا، اور یہ سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم کہتی زارون یہاں رات بھر کھڑے رہیں
تو وہ کھڑا رہے گا۔ اسے اپنی باتوں میں الجھا کے وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ 1 یہ تمہاری ضد کے نام، 2 یہ میرے صبر کے لیے، 3 1 مہینہ کھانا بھی بنا لوں گا، 4 سعد کو سسپینڈ بھی کر دوں گا، 5 اب بالکل بھی تم کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، 6 نوال کہے گی صبح ہے، زارون کہے گا صبح ہے، نوال کہے گی شام ہے، زارون کہے گا شام ہے۔ اسے اپنی باتوں میں الجھا کے وہ بڑی مشکل سے 6 اٹھک بیٹھک لگا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی نوال کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ نوال نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور جب تک بات اس کی سمجھ میں آئی تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے گھور کے زارون کو دیکھا تو اس نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ اپنے لب رکھ دیے۔ نوال نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کے روڈ پہ نظر دوڑائی، پھر 1 منٹ میں سیٹ چھوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر بولی تو آواز میں ڈھیر ساری خفگی ظاہر تھی، شرم تو نہیں آ رہی ہوگی ایسی حرکت روڈ پہ کرتے ہوئے؟ زارون نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ کیا کروں، تنہائی، ساتھ میں اتنی حسین بیوی، رات کی تاریکی، وہ اور بھی بہت کچھ بولتا کہ نوال نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے نہیں سننا، اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ ارے سنو سنو یہ کرتا اس کے پیچھے دوڑا، اور جو ساتھ دیکھ لیتا تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ مگر یہ بات ماننی پڑے گی کہ دل کے راستے دشوار بہت تھے۔